وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک کیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں میں سے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ تو اب یہاں سے آگے پیسج شروع ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران میں یا ویسے بھی تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے اس قصے کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ جنرلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں کسی اور نبی کی پیدائش کو اتنی ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا گیا، بلکہ دوسرا ایک واقعہ آتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، جن کی پیدائش کو تھوڑا سا ڈسکس کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش سے بھی پہلے ان کے جو والدین تھے ان کا یا ان کی والدہ کی جو نظر ہے وہ سارا کچھ ذکر کیا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے ایک بہت بڑے مذہب کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یعنی دنیا میں 3 بڑے مذہب کی بات کریں ہم تو اسلام ہے، عیسائیت ہے اور یہودیت ہے۔ یہودی اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کے مذہب میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہی نہیں، ان کی جو والدہ ہے مریم، ان کی بھی ذات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں نا، اس طرح جو عیسائی ہیں نا، ان میں بہت سارے فرقے ہیں۔ ان میں جو 2 بہت بڑے ہیں وہ ہے کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس۔ جو کیتھلکس ہوتے ہیں یہ بہت متشدد قسم کے ہوتے ہیں، یعنی بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ان کے ہاں جو مین ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے ٹرینٹی، تثلیث کا جو ایک نظریہ ہے، 3 ایک کے 3 اور 3 کا 1، اس طرح کا۔ تو یہ ٹرینٹی کے اندر دو کانسیپٹس، ایک اللہ کی ذات ہے جن کو گاڈ دی فادر کہا جاتا ہے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں میں مشترک ہے۔ تیسرے کے اندر جو ہے نا، یہ تیسرا ٹرینٹی کا جو تیسرا امپورٹنٹ کونا ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک تیسرا جو پارٹ ہے یعنی ٹرینٹی کا، وہ روح القدس ہیں، یعنی جبرائیل امین ہیں، ہولی اسپرٹ جن کو کہا جاتا ہے۔ کچھ عیسائیوں کے نزدیک جو تیسرا پارٹ ہے ٹرینٹی کا، تثلیث کا، اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان سے کہیں کہ یہ مت کہو کہ 3 ثلاثہ یعنی 3 ہیں، 3 نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہیں، واحد ہیں۔ کچھ عیسائیوں کے نزدیک جو تیسرا پارٹ ہے ٹرینٹی کا، وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام۔ تو یہ مریم علیہ السلام کی ذات بھی بہت امپورٹنٹ تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی بہت امپورٹنٹ تھی۔ اس وقت بھی ایک بہت بڑا جو مذہب تھا، اور اس وقت جو صحیح مذہب بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے آخری نبی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اگر ہم کہیں کہ یار اس وقت جو مین مذہب تھا وہ عیسائیت تھا، اور عیسائیت میں جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور یہ جب نجران سے ایک وفد بھی آیا ہوا تھا تو وہ بھی سارے کے سارے عیسائی تھے۔ تو اللہ انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی عظمت دیتے ہوئے ان کے دلوں میں جن چیزوں کی عظمت آلریڈی تھی ان کو عظمت بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اگر ان کے درمیان میں کچھ غلط فہمیاں تھی نا، ان کو بھی ساتھ ساتھ دور فرماتے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو اس وقت کے تعویل خاص کے اعتبار سے اس وقت کے جو عیسائی تھے یا وہ جو وفد آیا ہوا تھا، وہ تھا کہ اللہ جل شانہ ان کے دل کو نرم کرنا چاہتے کہ یہ جن شخصیات کی ان کے ہاں عظمت ہے، جن کی ان کے ہاں ویلیو ہے، ان کے بارے میں اب دیکھیں نا، مریم علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی بات کی گئی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاکیزہ کر دیا ہے، اور تمام عالم کی عورتوں میں آپ کو چنا ہے، آپ کو برگزیدہ کیا ہے، آپ کو ویلیو دی ہے، آپ کو عزت دی ہے۔ اب ظاہر ہے کتنی بڑی بات ہے مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ دیکھیں کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر اگر کوئی انگریز جو ہے یا کوئی ہندو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں
کوئی اچھائی بیان کرتا ہے، ان کی عظمت بیان کرتا ہے، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یار یہ مسلمان نہیں بھی ہے لیکن میرے نبی کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ جب قرآن اترتا ہے تو قرآن ان برگزیدہ شخصیات کے لیے، مثلا عیسیٰ علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں بہت ویلیو ان کو دیتے ہیں، بہت عظمت دیتے ہیں۔ تو ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عیسائیت جو ہے یہ ایک بہت بڑا مذہب ہے، تو ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو حقیقت حال بتانے کے لیے کہ ایکچول کیا ہوا تھا، کیونکہ بائبل کے اندر، یعنی تورات کے اندر، انجیل کے اندر بہت ساری چیزیں غلط ہیں، یعنی انہوں نے بہت ساری تحریفات کر دی تھی، تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن کرتا ہے۔ جس طرح اللہ کے کلمے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کلمے سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جو کلمہ کن ہے کہ ہو جا، اس سے وجود میں آئے تھے، تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ اللہ، ان کا لقب ہے کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ کے کلمے کے لیے بھی چن لیا گیا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام تھے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں گے، گواہی دیں گے، تو ان کی والدہ کے طور پہ بھی ان کو چن لیا گیا۔ اور اوور آل یہ ساری چیزیں مریم علیہ السلام کی جو ایک بزرگی ہے، اور جو ان کی شان ہے، اور جو ان کی ایک ویلیو ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اس کو شو کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی بتا دوں، جو کہ اکثر جو مفسرین ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن کچھ علماء نے، بہت چند علماء نے اس بات کو، مثلا ابن حزم ہیں، ابن عاشور ہیں، ان لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پہ مریم علیہ السلام کو نبی کنسیڈر کیا ہے کہ مریم علیہ السلام وہ نبی تھی۔ لیکن نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ نبی ایک اللہ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے جس سے اللہ فرشتے کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، ابن حزم اور غالباً ابن عاشور اور کچھ علماء ہوں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، مریم علیہ السلام جو تھیں ان سے اللہ نے فرشتے کے ذریعے بات کی تھی، کہ نبیوں کے ساتھ ایسے ہی اللہ بات کرتے ہیں، تو اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ لیکن جو جمہور علماء ہیں، جو میجورٹی آف اسلامک اسکالرز ہیں، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، مختلف روایات کی بنیاد پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوا۔ تو بہرحال میں نے یہ بھی آپ کے سامنے ایک پوائنٹ آف ویو رکھ دیا کہ کچھ علماء کا اس آیت کی بنیاد پہ خیال ہے کہ مریم علیہ السلام وہ جو تھی وہ بھی ایک خواتین میں ایک نبی تھی۔ اب اس سے یعنی ویسے بھی مریم علیہ السلام کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہترین دنیا کی عورتیں ہیں نا، بہترین عورتیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نام مینلی ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے اور سب سے ٹاپ پہ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، اس کے بعد جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، یعنی خدیجہ بن خویلد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اور چوتھی خاتون ہے جن کو اللہ نے بہت ویلیو دی ہے، وہ آسیہ ہیں، جو فرعون کی بیوی تھی، جنہوں نے ایمان لے آئی تھیں، جو مومنہ تھیں، حضرت آسیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 خواتین جو ہیں یہ سب سے، ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پہ ایسی ہے جیسے کہ سرید کی باقی کھانوں پہ۔ سرید ایک شوربے میں روٹی بھگو کے ایک کھانا سا بنایا جاتا ہے۔ تو یہ 4-5 خواتین ہیں، یعنی 4 مین، ان میں سے بھی کچھ روایات میں صرف 3 کا ذکر آیا، حضرت مریم، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ۔ کچھ میں حضرت فاطمہ کا بھی ذکر بھی آیا ہے، اور عائشہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ان کو چن لیا تھا، اور یہ بیسیکلی ایک عظمت بھی بیان کی جا رہی ہے ان برگزیدہ ہستیوں کی، اور عیسائیوں کو بھی صحیح جو ایک عقیدہ ہے اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی
وارکعی مع الراکعین، یا مریم، اے مریم، اقنتی، آپ فرما برداری کریے، لربکی، اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کریں، ورکعی، اور رکوع کریں، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اے مریم، اپنے اللہ کے سامنے فرما برداری کریں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔